انسانیت کا تعلق اسلام سے ہے. یوں تو ہر مذہب انسانیت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیشہ دھبا لگتا رہا کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، جبکہ حقیقی علمبردار انسانیت کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج اس دور میں جو انسانیت کا پیغام ہے وہ کربلا سے ہمیں بخوبی ملتا ہے. یوں تو برسوں سے ہندوستان میں آزاداری ہو رہی ہے اور بخوبی بہت بہترین طریقے سے آزاداری ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے. اس میں ہماری حکومت کا بھی یوگدان رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی یوگدان رہا ہے. لیکن اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہے اور اس سے دوچار ہے. پوری دنیا پریشان ہے، بے حال ہے، سرگردان ہے. لیکن ہمیں عزائے حسین کے لیے پرمیشن چاہیے پی ایم صاحب سے. اسپیشلی گہار ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، کیونکہ محرم ہماری کوئی تہوار نہیں ہے. محرم جیسے عید ہے، بقرعید ہے، شب برات ہے یا اور دیگر تہوار ہیں، وہ محرم اس طرح سے نہیں ہے. محرم ایک مسلسل احتجاج ہے دہشت گردی کے خلاف، جو 1400 برس سے دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اور ہم مظلوم کا ساتھ دے کر، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو امام حسین نے پیغام دیا تھا کہ چاہے تم تنہا ہو لیکن سچ کا ساتھ، ستیہ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. حضرت محمد کی آل میں سینکڑوں لوگ تھے، امام حسین نے ہی قربانی کیوں قبول کی؟ دیکھیے، یہ ایک وعدہ تھا جو ذبح عظیم جناب ابراہیم کی یاد سے ملتوی کر دیا گیا تھا. اور امام حسین نے بچپن میں وہ وعدہ اپنے نانا سے کیا تھا کہ نانا جان، اس امت کی دیکھ ریکھ، اس امت کی جان میں ہمیشہ بچاؤں گا، اس کی دیکھ بھال میں کروں گا، اس کو حیات میں بخشوں گا. اگر اس پہ کبھی کوئی وقت آیا تو میں اپنی جان دے دوں گا، اپنے خاندان کی جان دے دوں گا، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا، لیکن اسلام کو اور انسانیت کو بچا لوں گا. امام حسین نے کربلا میں پوری انسانیت کو بچایا ہے، نہ کہ صرف اسلام کو. کیا لوگوں میں آج بھی جذبہ امام حسین کی قربانی کی جذبہ؟ بالکل ہے جناب. آپ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان قوم میں یا شیعہ قوم میں، آپ جہاں بھی جذبہ قربانی کا دیکھیں، چاہے بارڈر پہ سپاہیوں کے روپ میں دیکھیں یا ہمارے کسی بھی ویکتی میں دیکھیں، تو وہ قربانی کا جذبہ صرف اور صرف امام حسین کی قربانی سے ملتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی انقلاب اگر اٹھا ہے تو وہ امام حسین کی قربانی کو دیکھ کر اٹھا ہے، چاہے اس میں ہندوستان کا انقلاب کیوں نہ ہو. امام حسین نے 72 قربانیاں کی. اس وقت دنیا میں جو موجود تھے صرف 72 ایسے تھے جو زندگی کو موت پہ ترجیح دے رہے تھے اور سچائی کو اپنا ایمان سمجھ رہے تھے، اور یقین تھا کہ سچائی ہی ہمیشہ جیتے گی اور ہمیشہ سچائی کی جیت ہے. کیا امام حسین کے پیغام انسانیت عمل کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. جہاں بھی دیکھیے، کسی بھی امام حسین کی قربانی یا امام حسین کا پیغام صرف ایک قوم، ایک مذہب کے لیے نہیں تھا، پوری عالم انسانیت کے لیے تھا. آج اگر کہیں بھی ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جینی، بودھ دھرم، جس دھرم کے بھی لوگ انسانیت کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ امام حسین کے اپدیش پر عمل کر رہے ہیں. امام حسین نے انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا؟ امام حسین نے انسانیت کے لیے پیغام دیا کہ آپ کچھ بھی، کسی بھی حالات میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سچائی کا ساتھ نہ چھوڑیں، کبھی ظلم کے آگے نہ جھکیں. اس لیے یزید جیسی اس وقت کی سپر پاور طاقت جو موجود تھی اس کے سامنے ٹکرا گئے اور اپنی قربانی دے دی اور انسانیت کو بچا دیا. عزاداری کیوں منائی جاتی ہے؟ عزاداری اصل میں منائی اس لیے جاتی ہے کہ 1400 برس پہلے جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس وقت ان کے اعزا، ان کے اقارب، ان کے رشتہ داروں کو رونے نہیں دیا گیا، ان پر گریہ نہیں کرنے دیا گیا. ہم ان کی یاد میں آج یہ شوک سبھا کرتے ہیں اور دنیا بھر میں پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آتنکواد کے خلاف ہیں، کیونکہ وہاں سب سے بڑا ظلم ہوا تھا. 6 مہینے کا بچہ کسی بھی مذہب میں مجرم نہیں ہوتا. اس 6 مہینے کے بچے کو تیر سے ذبح کیا گیا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، جس کی یاد میں آج ہم پوری دنیا میں عزائے حسین علیہ السلام مناتے ہیں. مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم دیش کے پردھان منتری سے اجازت چاہتے ہیں عزاداری کرنے کے لیے. جی. کیا آپ کو پہلے سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والا جو محرم کا مہینہ ہے عزاداری شروع ہونے والی ہے، تو کیا آپ کو آغاز ہے کہ پرمیشن نہیں ملنے والی ہے؟ دیکھیے، دیش کے جو حالات ہیں کرونا وائرس کی بنا پر، اور دیش کے نہیں پوری دنیا میں، ہم تو یہ دعا گو ہیں کہ مولا جلد از جلد اس بیماری سے ہمارے دیش کو، پوری دنیا کو مکتی دے، تاکہ لوگ سکون اور انسانیت اچھے حالات میں جیسے پہلے زندگی گزار رہی تھی ویسے ہی گزار سکے. لیکن اس وقت حالات جیسے ہیں دیش کے، اس حساب سے ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے. لیکن ہم گہار لگائیں گے پی ایم صاحب سے، اپنے دہلی کے سی ایم کیجریوال صاحب سے، یو پی کے سی ایم یوگی جی سے، اور ہندوستان کی جتنی اسٹیٹس ہیں سب سے، کہ وہ جلد از جلد ہمارے ہندوستان میں
عزاداری کی پرمیشن دیں، کیونکہ عزاداری ہمارا تہوار نہیں. میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ عزاداری ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ مسلسل احتجاج ہے. مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف سڑک پہ ماتم نہیں کرتے. دیکھیے سڑک پہ اس لیے ماتم کرتے ہیں، ہم سڑک پہ جلوس اس لیے نکالتے ہیں تاکہ دنیا آگاہ ہو جائے کہ ظلم کے خلاف آج بھی لوگ زندہ ہیں، ظلم کے خلاف آج بھی آواز اٹھانے والے موجود ہیں. اور اگر پرمیشن اگر ہمارے پی ایم صاحب نے نہیں دی کسی بنا پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مکھیہ دھارمک گرو ہیں حضرت آیت اللہ سیستانی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ آپ ڈاکٹرس اور اپنے حکومت کے آئین کا پابندی کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور ہم پھر بھی یہ گزارش کریں گے پی ایم صاحب سے کہ ہم جو قانونی آئین ہے جو نافذ کیا گیا ہے جس چیز کو، اس کا خیال رکھیں گے. سوشل ڈسٹینسنگ کا، ماسک کا اور دیگر سینیٹائزنگ وغیرہ کا، سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تاکہ. اور یہ پڑھی لکھی قوم ہے، خیال رکھے گی. اور ہمیں امید ہے ہماری قوم انشاءاللہ، کیونکہ ہم ہمیشہ آتنکواد کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اتیاچار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ہماری آواز ہمیشہ ظلم کے خلاف رہی ہے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. تو ہماری پی ایم صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں پرمیشن دی جائے تاکہ ہم جیسے پہلے عزائے حسین مناتے تھے ہم اسی طرح سے عزائے حسین منائیں. اور ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جو آدیش ہیں ہمارے دیش کے آئین کے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا پالن کرتے ہوئے ہم عزاداری کریں گے. کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے، دوبارہ ایسا واقعہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے دوبارہ آج 1400 برس گزر گئے اس کربلا کے واقعے کو، لیکن آج تک جو یزید چاہتا تھا کہ نماز نہ ہو، نماز ہو تو جمعے کی نماز بدھ میں ہو جائے، یہ جمعے کی نماز سنیچر میں ہو جائے، لیکن آج کا جو اسلام سے بالکل واقف نہیں ہے، بالکل نہیں جانتا اسلام کو، لیکن اگر آپ اس سے کہیے کہ آپ ظہر کی نماز 11 بجے پڑھ لیں تو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی دلیل ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد، اتنے دور گزرنے کے بعد بھی اسلام اسی نوعیت پر، اسی حالات میں موجود ہے جو جس حالات میں امام حسین نے قربانی دی تھی اور چاہا تھا کہ اسلام اب کبھی مٹ نہیں سکتا. اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن اسلام زندہ رہے گا، کیونکہ اس کی رگوں میں امام حسین کا خون ملوث ہے.